بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبانہ نبوت سے آج تک اہل حق کے درمیان کبھی بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہوا۔ سبھی کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کی کرامتیں حق ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ والوں سے کرامات کا ظہور ہوتا رہا اور انشاءاللہ قیامت تک کبھی بھی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ کرامت کیا ہے؟ مفسر شہیر قیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان آئینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصطلاح شریعت میں کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ حق یہ ہے کہ جو چیز نبی کا معجزہ بن سکتی ہے وہ ولی کی کرامت بھی بن سکتی ہے، سوا اس معجزے کے جو دلیل نبوت ہو، جیسے وحی اور آیات قرآنیہ۔ امام جلیل مفتی جن و انس نجم الملت والدین عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرامات الاولیاء حق فتظہر الکرامت علی طریق نقد العادت للولی من قطع مسافت البعیدت فی المدت القلیلہ۔ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، بس ولی کی کرامت خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوتی ہے، مثلا طویل سفر کو کم وقت میں طے کر لینا۔ اس کی شرح میں حضرت امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے درباری حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طویل مسافت پر موجود تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آنا۔ اولیاء اللہ سے ان کی وصال کے بعد بھی کرامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت امام ابراہیم بن محمد باجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمہور اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ اولیاء کرام سے ان کی حیات اور بعد الممات یعنی مرنے کے بعد کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ فقہ کے چاروں مذاہب میں کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں جو وصال کے بعد اولیاء کی کرامات کا انکار کرتا ہو، بلکہ بعد وصال کرامات کا ظہور اولا ہے، کیونکہ اس وقت نفس قدورتوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے، لہٰذا جو کرامات اولیاء کا انکار کرے وہ بد مذہب اور گمراہ ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرامات اولیاء کا انکار گمراہی ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے، کرامات اولیاء قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ معتزلہ اور بدعتیوں کے کرامات اولیاء کا انکار کرنے کا اعتبار نہیں۔ کرامت کی قسمیں۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کرامات اولیاء کے موضوع پر اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء کی ابتدا میں کرامت کی 70 سے زیادہ اقسام کو بیان فرمایا ہے۔ اولیاء کرام سے ظاہر ہونے والی کرامتوں کی اقسام اور ان کی تعداد کے متعلق حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے خیال میں اولیاء کرام سے جتنی اقسام کی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ کرامات اولیاء کی چند مثالیں، جیسا کہ مردے کو زندہ کر دینا، مردوں سے کلام کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا، دریا کا پھاڑ دینا، دریا کو خشک کر دینا، دریا پر چلنا، نباتات سے گفتگو، کام کھانے کا کثیر لوگوں کو کفایت کرنا وغیرہ۔ کرامات اولیاء کا قرآن سے ثبوت۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گرمی کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمی میں موجود ہوتے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، جب زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولیں وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کا 309 سال تک بغیر کھائے پیے سوئے رہنا بھی کرامت کی دلیل ہے۔ کتب احادیث میں کرامات پر بے شمار روایات موجود ہیں۔ بعض علماء و محدثین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ ایک روایت سنیے،
ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم غیب دیکھیے کہ اپنی موت، نوعیت موت، حسن خاتمہ وغیرہ سب کی خبر پہلے سے دے دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب غزوہ احد ہوا میرے والد نے مجھے رات میں بلا کر فرمایا، میں اپنے متعلق خیال کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں پہلا شہید میں ہوں گا۔ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سب سے زیادہ پیارے ہو، مجھ پر قرض ہے، تم ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے لیے بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا صبح سب سے پہلے شہید وہی تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک صالح نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے فلاں، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان، بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ اس صالح نوجوان نے قبر کے اندر سے آپ کا نام لے کر پکارا اور بلند آواز سے 2 مرتبہ جواب دیا، میرے رب نے مجھے یہ دونوں جنتیں عطا فرما دیں۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ یہ روم کی سرزمین میں دوران سفر اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے۔ لشکر کی تلاش میں جا رہے تھے کہ اچانک جنگل سے ایک شیر نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے شیر کو مخاطب کر کے کہا، اے شیر، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرا معاملہ اس طرح ہے۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا ان کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب کوئی آواز سنتا تو ادھر چلا جاتا، پھر آپ کے برابر چلنے لگتا تاکہ آپ لشکر تک پہنچ گئے، پھر شیر واپس آ گیا۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔